اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اگر ڈاکٹروں سے کوئی فرق ہو جائے تو جان کو نقصان ہے، علماء سے کوئی فرق ہو جائے تو ایمان کو نقصان ہے۔ مریض کے اندر سے اس کا کوئی پارٹس نکالنا آسان ہے، قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار اکرم صاحب قرآن کی آیت ہی ایک ہوتی، مسئلہ ایک نکلتا، حدیث کے الفاظ ہی الگ ہوتے، مسئلہ الگ نکلتا۔ الفاظ کو بھی مسئلے کو دور دور کا ظاہری کنیکشن نظر نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ توجہ سے سنو، بڑی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، علمی باتیں دے رہے ہیں۔ کبھی کبھار قرآن پاک کی آیت اور مسئلے کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نکلا مسئلہ اسی قرآن پاک اور اس آیت ہی سے نکلا۔ کبھی کبھار حدیث کے الفاظ اور مسئلے میں کوئی تعلق ظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی قسم وہ مسئلہ اسی حدیث سے نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ سنو، چھوٹا واقعہ۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون رشید، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کون؟ خلیفہ، امیر المؤمنین، بادشاہ، لیکن 2 in 1 تھے وہ، حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سے ڈرنے والے بادشاہ تھے وہ، خلیفہ ہارون رشید۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص، غریب تھے انہوں آکو مدرسے میں ابو حنیفہ کے داخلہ نہیں لیے، ان کو امام ابو حنیفہ پکڑ کو بلا لے کر آئے، سو جالے کو تھے۔ دھوبی گھاٹ میں ایک بچہ کپڑے دھو لے کر تھا، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ گزرے تو وہ بچہ بڑی محبت کے ساتھ سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جواب دیتے ہوئے جب دیکھے تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بڑی ادب اور احترام کے ساتھ سلام کر رہا ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں یہ کپڑے دھونے کے کام میں مصروف ہے۔ حضرت نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد یعقوب، ابو یوسف کا نام تھا۔ مدرسہ نہیں جاتے بیٹے تم؟ نہیں جاتا حضرت مدرسے کو۔ کیوں نہیں جاتے؟ گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا، میری بیوہ ماں ہے، خدمت کرنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، آ میرے ساتھ، تیرے گھر جائیں گے، تیرے گھر جائیں گے۔ پکڑ لے کر گئے، اسے بولتے قوم کی خدمت۔ پکڑ لے کر گئے، دروازہ مارا، کھٹکھٹایا، اندر سے ایک محترمہ نے پوچھا کون؟ تو حضرت نے فرمایا نعمان آیا ہے، نعمان۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا نام نعمان، نعمان آیا ہے، کیا بات ہے؟ اماں تجھ سے تیرے بچے کو مانگنے آیا ہے، تجھ سے تیرے بچے کو مانگنے آیا ہے۔ کیوں؟ اماں تیرے بچے کے چہرے میں امامت نظر آ رہی ہے، اماں تیرے بچے کے چہرے میں فقاہت نظر آ رہی ہے، تیرے بچے کا دل دماغ اور چہرہ اندر اور باطن علم کا انتظار کر رہا ہے، تیرا بچہ علم کا پیاسا ہے، قرآن اور حدیث کے علم کا پیاسا ہے۔
میں تجھ سے تیرے بچے کو مانگنے آیا ہوں، ایک 10-12 سال کے لیے تیرے لال کو مجھے دے دے۔ ماں نے کہا حضرت کام دیکھیے، اور بھی بچے ہیں گاؤں کے اندر، آپ ان کو لے لیجئے۔ حضرت نے فرمایا بچے تو بہت ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، حضرت بچے کو چھوڑ کر جاؤ، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے، اسی سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا بچہ کپڑے دھو کر روزانہ کتنا لاتا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ کو اس ماں نے کہا کہ حضرت میرا بچہ روزانہ دوسروں کے میلے کچیلے کپڑے دھو کر روزانہ 1 دینار لے کر آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بچے کو میرے سبق میں بھیج دے، روزانہ 1 دینار تجھ تک پہنچ جائے گا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے مالدار تھے نا، الحمدللہ امام تھے لیکن زبردست مال تھا، پیسہ تھا، حلال کا پیسہ تھا۔ مالدار بولے تو آج حلال میں کمانے والے بھی مالدار ہیں، حرام میں کمانے بھی والے بھی مالدار ہیں۔ حرام میں کمانے والا مالدار نہیں، فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے۔ حرام مال کا تو اعتبار ہی نہیں، حلال مال کا اعتبار ہے۔ جس کے پاس حلال دولت ہے وہ اپنے آپ کو کہہ دے کہ تو دولت مند ہے، جس کے پاس حرام کا پیسہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں اور حقیقت میں غریب ہے، غریب ہے، غریب ہے۔ امام ابو حنیفہ زبردست مالدار تھے، روزانہ 1 نوا ڈریس پہنتے تھے، روزانہ 9 ڈریس۔ آج کل کے مسجدوں کے امامہ روز 1 نوا ڈریس پہنے، ذمہ دارہ تنخواہ دینا چھوڑ ڈالیں گے۔ کیا مولانا شمشاد صاحب صحیح بول رہا ہوں میں؟ مولوی صاحبہ منجے تو بہت نوٹ کر رہی۔ ایک نوجوان 15 دن پہلے فون کر رہا، حضرت تمہارے پاس واچاں کتنے چھی حضرت؟ کی بات ہر جمعہ ایک بات بدل کو پہنتی نہ حضرت تمہیں۔ اللہ دیا بھائی، الحمدللہ الذی علامہ آتانی ربی، اللہ دے دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تحفۃ لا کر دیتے ہیں تو کچھ دن پہن لیتا ہوں، کچھ دنوں کے بعد میرے دوست احباب میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ محبتیں ہوتی ہیں، چاہتیں ہوتی ہیں، یہ محبت کو سامنے رکھ کر سوال کرنا الگ، پیٹ میں درد رکھ کو سوال کرنا الگ۔ مولوی صاحبہ کی شاہانہ زندگی کو دیکھ کر اکثر لوگ جو سوال کرتے نا ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ کیا رہے 10,000 کی تنخواہ، ایکٹیوا دیکھے تو آج خریدے سکا دکھتا، 10-12 ہزار روپے تنخواہ، لیکن ان کی ٹوپی، ان کا امامہ، ان کے آنکھوں کا سرما، ان کی داڑھی، ان کے چہرے کی بشادت، ان کے کپڑے دیکھے تو آج ولیمہ ہوئے سکا دکھ رہا ہے۔ اصل میں دولت انسان کی ضرورت پوری نہیں کرتی، انسان کی ضرورتوں کو خدا پوری کرتا ہے۔ دولت انسان کی ضرورت پوری نہیں کرتی، انسان کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت پوری کرتا ہے۔ بھروسہ اس پر کر کے دیکھو، ضرورتوں کو وہ پورا نہ کرے تو پھر پوچھنا۔